معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ ہر طرف نفسا نفسی چھائی ہوئی ہے، ایک سے ایک آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، نہیں سوچ رہا کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کیا لے کر اوپر جانا ہے۔ نہیں کوئی سوچ رہا کہ ہماری کسی غلط حرکت سے دوسرے کو کیا تکلیف ہوگی، ہماری کسی غلط سوچ سے دوسرا کتنا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ کوئی اس طرف نہیں دیکھ رہا۔ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کس طرح لے کر چل رہے ہیں یہ لوگ؟ ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم پڑھائی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں مارکس لے لیں، ہم اس میں مارکس لے لیں، اور مارکس آتے ہیں تو اتنے زیادہ مارکس آتے ہیں، لیکن کیا بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا؟ بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کویسچنس کے علاوہ بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انسانیت نام کی چیزیں بچوں کے پاس نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کسی کو بڑوں کا ادب کرنا نہیں آ رہا، کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ایجوکیشن سے فارغ ہو کر ہم نے اپنی لائف کو لے کر چلنا ہے تو کس طرح سے چلنا ہے۔ کسی کوئی پڑھا ہے، پڑھ لکھ لیے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، سب کچھ بن رہے ہیں، لیکن انسان بنتا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج کسی ڈاکٹر سے دیکھ لیں تو سامنے تو وہ حلف اٹھائے ہوتے ہیں نیکی کرنے کا، یہ وہ، اور انسانیت کو بچانے کا، لیکن گھروں میں دیکھ لیں تو وہی نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے اونچا چلے جائیں، کسی کی وراثت کے مسئلے پہ لڑائی، کسی کی میاں بیوی کے جھگڑوں میں لڑائی۔ لیکن ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی اگر انسانوں کے اندر انسانیت ہی نہ آئے تو پھر ایسی ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں بہت کوشش کرنی ہے، ہم نے بہت اچھی کوشش کرنی ہے ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کی، ہم نے بہت کوشش کرنی ہے ایجوکیشن سسٹم کو بدلنے کی۔ کس طرح سے، آخر کس طرح سے یہ ہوگا؟ اس لیے یہ سب کچھ سوچتے سوچتے میں نے ایک قدم اٹھایا، اور میں نے ہمت کر کے سبجیکٹ میں قرآن مجید کو ڈالنے کی کوشش کی سلیبس کے طور پر بہت ساری باتیں سننے کو ملی کہ جی آپ کیا سسٹم کو بدل سکتے ہو، آپ کس طریقے سے اس میں ایجوکیشن میں، یہ تو جی وہ چل رہا ہے، کون سنتا ہے، کون کرے گا سسٹم کو چینج۔ پھر بھی میں اس کوشش میں لگی رہی، اور میں ڈفرینٹ سجیشنز جس طرح سے دیتی رہتی ہوں، اسی طرح سے وہ سجیشن بھی میں نے دی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ جو ہے سنی گئی میری، اور اس کا لا بنا۔ قرآن مجید سلیبس میں تو شامل ہو گیا، پر اس کا امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کا مسلسل یہی کہنا ہے کہ جی ہم اس کو ڈفرینٹ سپاروں کو ہم ڈفرینٹ کلاسز میں پڑھا رہے ہیں، لیکن مسلسل کلاسز پہ کلاسز، بیچ کے بیچ گزرتے جا رہے ہیں، ان ایگزامس ہوتے جا رہے ہیں، اسلامیت بھی پڑھ کر نکل رہے ہیں، لیکن کسی بچے کو نہ نماز کا ترجمہ ڈھنگ سے آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید کا پتہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتانا چاہا ہے وہ کچھ پتہ نہیں۔ ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے پیرنٹس سے اگر بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں اگر اچھی تعلیم نہیں دے دی ہے، لیکن اگر ہمیں دین کی باتیں نہیں بتا سکے تو ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے، ابھی بھی قیامت بہت دور ہے، ابھی بھی ہم معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بڑوں نے ہمارے کوتاہی ہو گئی ہے ان سے ہمیں کچھ سکھانے میں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو اچھے طریقے سے ہم اس کی ایجوکیشن کو ہم تبدیل کر کے ہم ان کے لیے اچھا مقام آگے بنا سکیں، کہ وہ دین میں بھی اور دنیا میں بھی سب میں سرخرو ہو کر آگے چل سکیں۔ لیکن ایسا سٹیپ لینے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہے، بہت تگدو کی ضرورت تھی، اور وہ میں نے کی ہے، اور ان بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ لا پاس ہوا، لیکن اب اس کے لیے میں امپلیمنٹیشن کے لیے بھی پورا مکمل زور لگا رہی ہوں، اور اس میں انتہائی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اس سلیبس کو اس طرح سے ترتیب دیں کہ بچوں کے لیے برڈن نہ بنے، کچھ ایگزامس نہ دینے پڑیں ان کو، ان کے لیے کوئی ریٹن کام نہ ہو، ہوم ورک نہ ہو، وہ بچے ایزی ہو کر کلاس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر اس کے سن کر جائیں۔ میری پوری کوشش ہے کہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ آفیسرس کو میں اپنے وے آف امپلیمنٹیشن دے چکی ہوں، اسکیم آف ایجوکیشن دے چکی ہوں۔ اب ان کے اوپر ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے میری سجیشنز کو۔ اللہ کرے کہ یہ ایگزام نہ بنے، ان کے پرچے نہ دینے پڑے، اور جو میں نے سجیشن لکھی ہیں وہ قبول ہو جائیں، وہاں پر مانی جائیں، ایکسیپٹ کریں اس کو، اور آگے پھر بچوں کے لیے کوئی برڈن نہیں بنے گا۔ کلاسز میں بیٹھیں اور وہ آرام سے ایزی ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کی ترجمہ ٹرانسلیشن سن کر جائیں۔ چھٹی کلاس سے اگر بچے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، ایک کلاس میں ایک سال میں
2 یا 3 بار آرام سے قرآن مجید کا ٹرانسلیشن سن سکتے ہیں، اس کو تفسیر سے ترجمے سے ٹیچرز بتا سکتی ہیں۔ اگر وہ بچے کو 1 سال میں اگر کچھ نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ دوسرے سال میں پڑھ لے گا، تیسرے سال میں پڑھ لے گا۔ جب 2-3 بار قرآن مجید یا ایک ہی بار قرآن مجید 1 سال میں ترجمے کے ساتھ بچہ سنے گا تو وہ اس کے اندر کافی حد تک تبدیلی آئے گی۔ نہ تبدیلی اگر پہلی سال میں آئے تو دوسرے سال میں آئے گی۔ بہت ساری باتیں دماغ میں ڈالنا بچوں کے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں قرآن مجید پڑھنے کو کہا ہے تو اس میں بتایا کیا گیا ہے، کسی بچے کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم ایک چند بچوں کو کسی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر یہ پڑھا لیتے ہیں، لیکن باقی بچوں کا کیا؟ اسی لیے یہ سوچتے ہوئے ایجوکیشن میں شامل کیا، اور اس کے لیے سب کے لیے بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑھیں۔ پڑھنا ضروری ہونا چاہیے، کلاس اٹینڈ کرنا ضروری ہونا چاہیے، ان کے لیے ہوم ورک کا برڈن نہ دیں تاکہ وہ ایزی ہو کر کلاس میں آ کر بیٹھیں۔ کوئی بھی کلاس بنک نہ کریں، کلاس چھوڑ کر مت جائیں، تبھی وہ آسانی سے، جب ان کے اوپر سر پر بوجھ نہیں ہوگا، آسانی سے آ کر کلاس اٹینڈ کریں گے اور پڑھ کر جائیں گے۔ اور ٹیچرز جو بھی ہیں اپنے وائٹ بورڈ پر سلائڈس کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جس طرح سے بھی چاہیں قرآن مجید کی تفسیر سمجھانا شروع کر دیں۔ اس کو شروع کی کلاسز میں ایزی وے سے سمجھائیں، پھر آہستہ آہستہ آگے آگے چلتے چلتے اور تفصیل سے بتاتی رہیں۔ مین مقصد بچوں کو چھٹی کلاس سے پتہ چل جائے کہ ہمیں پہلے سپارے میں کیا بتانا چاہا ہے، ہمیں دوسرے سپارے میں کیا بتانا چاہا ہے، ہمیں فلاں صورت میں کیا بتانا چاہا ہے۔ 30 سپاروں کے بارے میں 1 سال میں 2 بار بتا دینا بہت ہوگا، بہت ہوتا ہے، بہت ٹائم میں ہوتا ہے کہ ہمیں تفسیر پوری پتہ چل جائے 1 سال میں کہ پورے قرآن مجید میں ہمیں بتانا کیا چاہا ہے۔ تو انشاءاللہ 12ویں 13ویں تک جب بچہ پہنچے گا تو کیوں اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی؟ 100 میں سے 2 بچے بھی اگر تبدیل ہو جائیں، 2 بچے بھی اگر سمجھ جائیں تو یہ معاشرے کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہوگا، معاشرے کو درست کرنے کے لیے ایک قدم ہوگا۔